ذیلی قانون سازی یا ذیلی قوانین کیا ہے؟ پارلیمنٹ کی طرف سے کی جانے والی قانون سازی کو بنیادی قانون سازی یا ایکٹ آف پارلیمنٹ کہتے ہیں۔ کوئی بھی ادارہ اس وقت تک قانون سازی نہیں کر سکتا جب تک پارلیمنٹ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے قوانین مرتب کرنے کا اختیار کسی ادارے کو نہیں دیتی۔ پاکستان میں ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے مقامی حکومتوں کو بھی قانون سازی کا اختیار دیا گیا ہے، اور خیبر پختونخوا مقامی حکومت ترمیمی ایکٹ 2019 کے سیکشن 113 کے تحت تمام مقامی کونسلوں کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو اپنے لیے تفویض کردہ جتنے بھی خدمات اور ذمہ داریاں ہیں ان کو بجا لانے کے لیے وہ ذیلی قوانین بنا سکتی ہیں۔ قرارداد کیا ہے؟ یہ وہ دستاویز ہے جس کے ذریعے ممبران اپنے علاقے کے مسائل کو تحریری طور پر کونسل میں پیش کر سکتے ہیں۔ قرارداد خود میں قاعدہ اور ضابطہ نہیں ہے۔ کونسل جب اس کی منظوری دیتی ہے تو قرارداد قانونی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ جیسا کہ پہلے سلائیڈز میں ہم ذکر کر چکے ہیں کہ جب کوئی بھی عوامی مسئلہ کونسل میں بحث کے لیے پیش کیا جاتا ہے تو اس کو تحریر کہا جا سکتا ہے، لیکن جب تحریک بحث کرنے کے بعد کونسل منظور کرتی ہے تو پھر وہ قرارداد کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور پھر اس کو قرارداد یا ریزولوشن کہا جاتا ہے۔ ذیلی قانون سازی کا عمل: کوئی بھی منتخب ممبر اپنے متعلقہ کونسل میں معاملہ کونسل کے اجلاس میں پریزائڈنگ آفیسر کے اجازت سے پیش کر سکتا ہے۔ موضوع کی مناسبت سے کونسل میں اس پر پھر بااثر مباحثہ ہوگا، اور مباحثے کے بعد کونسل کی طرف سے قرارداد کی منظوری۔ کونسل بحث کے بعد قرارداد کے منظور یا نامنظور کرنے کی اطلاع بذریعہ انتخابات کونسل میں دے گی۔ ذیلی قانون سازی کا مسودہ تیار کرنا: جب کونسل قرارداد منظور کر لے کہ ہاں فلانے مسئلے کے لیے بائی لاز یا ذیلی قوانین بنانا ضروری ہے تو پھر اس کے مسودے کی تیاری پر کام شروع ہوگا۔ ذیلی قوانین بنانے کے لیے کونسل بائی لاز کمیٹی بنائے گی۔ بائی لاز کمیٹی باہمی مشورے سے، اور اگر ذیلی قوانین کی کمیٹی ضرورت محسوس کرے تو وہ مسئلہ جس محکمے کے ساتھ بھی ہو اس کے بھی کچھ ایک یا دو سبجیکٹ ایکسپرٹس وہ لے سکتے ہیں کہ وہ کمیٹی کی مدد کرے ذیلی قوانین کا مسودہ بنانے میں۔ جب مسودہ تیار ہو جائے تو پھر وہ ذیلی قانون کا مسودہ کونسل کے اجلاس میں بائی لاز کمیٹی پیش کرے گی۔ جب ذیلی قانون کا مسودہ کونسل کے اجلاس میں پیش ہو جائے تو پھر رائے شماری سے 51% ووٹوں کی سادہ اکثریت کی رائے سے فیصلہ ہوگا۔ اگر فیصلہ 51% اس کے حق میں آ گیا تو پھر منظور شدہ قوانین کو لوکل گورنمنٹ کی اتھارٹی سے جانچ کے لیے بھجوایا جائے گا۔ مجاز اتھارٹی اگر جانچ کے دوران اس میں کچھ ترامیم لائے تو پھر وہ ترمیم شدہ قوانین دوسری بار بحث کے لیے کونسل میں پیش کی جائے گی۔ جب کونسل سے 51% ووٹوں کی سادہ اکثریت سے اس کی منظوری ہو جائے تو پھر سرکاری گزٹ اور اخبارات میں ترمیمی قانون کی اشاعت اور نوٹیفیکیشن کے لیے بھجوایا جائے گا، اور جب اس کی نوٹیفیکیشن ہو جائے تو پھر وہ اس مقررہ تاریخ سے وہ قانون نافذ ہوگا اور کونسل میں وہ ذیلی قوانین نافذ ہو جائیں گی۔ ذیلی قانون سازی میں کرنے اور نہ کرنے والے کام: کرنے والے کام: اپنی ضروریات اور مقاصد واضح طور پر بیان کریں، مختصر اور جامع بات کریں،
تمام لوگوں کو ذیلی قوانین فوراً سمجھ آنے چاہیے۔ سادہ زبان اور جامع الفاظ کا استعمال کریں۔ نیا قانون بنانے سے پہلے ان متعلق قوانین کو ضرور پڑھ لیں جو پہلے سے موجود ہیں۔ مراحل کو آسان بنائیں، بات مکمل کریں۔ یہ بات یقینی بنائیں کہ ذیلی قانون میں تمام ضروری حقائق اور معلومات شامل ہوں۔ تحقیقی صلاحیت کا مظاہرہ کریں۔ یہ بات یقینی بنائیں کہ ذیلی قوانین بہترین طریقے سے مقامی ضروریات کے مطابق ڈھل جائیں۔ یقینی بنائیں کہ ذیلی قانون کسی کسان، مزدور، اقلیتی گروپ یا فرقے سے تعلق رکھنے والی مرد اور عورت کے خلاف نہ ہو، ان کے خلاف متعصب نہ ہو اور نہ ہی ان کے لیے تکلیف کا باعث ہو۔ نہ کرنے والے کام: حلقہ انتخاب کی ضروریات کا اندازہ لگائیں، بلکہ پہلے اس کی تصدیق کریں۔ طویل قانونی زبان اور اختیارات مت تحریر کریں کیونکہ اکثر غیر ضروری ہوتے ہیں اور پڑھنے والے کو پریشان کرتے ہیں، اور ضرورت سے زیادہ قانونی اصطلاحات استعمال کرنے سے گریز کریں۔ اگر کسی پرانے قانون کے نئے طریقے یا پہلو کی تشریح سے کام چل جائے تو نئے قوانین مت بنائیں۔ ضرورت سے زیادہ قانون سازی نہ کریں۔ پیچیدہ مراحل اور طریقہ کار سے بچیں۔ اپنے دائرہ اختیار سے باہر معاملات پر ذیلی قانون سازی نہ کریں۔ ایسی قانون سازی منظور نہ کریں۔